إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون قال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل في القرآن الحكيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي موت ایک دردناک حقیقت، موت ایک ایسی چیز جس کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. کل نفس ذائقۃ الموت ثم الی ربکم ترجعون. ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ایک دن سب نے رب کے دربار میں حاضری دینی ہے. رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قل، کہہ دو ان لوگوں کو، یتوفاکم ملک الموت، کہ موت کا فرشتہ تمہاری جانوں کو ضرور قبض کرے گا، موت کا فرشتہ تمہیں ضرور موت دے گا، موت کا فرشتہ تمہاری روحوں کو قید کرے گا. الذی وکل بکم، جو کہ تم پہ مقرر کیا گیا ہے، تو کہاں بھاگو گے؟ ثم الی ربکم ترجعون، پھر ایک دن تم سب نے اپنے رب کے پاس لوٹنا ہے، اپنے رب کے پاس رجوع کرنا ہے. حساب کتاب ہوگا، حشر لگے گی، انسان حشر نشر ہو جائے گا.
انبیاء کہیں گے رب سلم رب سلم، یا اللہ ہماری سلامتی بخش، یا اللہ ہمیں سلامتی دے. اور آج یہ امت اس موت سے غافل ہے. آج یہ امت موت کو بھول گئی تو رب تعالیٰ اپنی رضا سے ہمیں اپنی رضا سے دور کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمنوا الموت لا تمنوا الموت فإنه للمطلع شدید. لا تمنوا الموت، اے لوگوں موت کی تمنا مت کرنا، موت کا سوال کبھی مت کرنا. فإنه للمطلع شدید، بے شک موت کے لیے سختیاں بہت شدید ہیں. موت بہت شدید چیز ہے، نہیں برداشت کر سکتے، اس کی تمنا کبھی مت کرنا. لا تمنوا الموت. جب ایک ظالم شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے نازل ہوتے ہیں. جب اس ظالم شخص کی نظر ان سیاہ چہرے والے فرشتوں پہ پڑتی ہے تو وہ جھک جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا. تو رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بلا بلا، کیوں نہیں، بے شک ہم تیرے کرتوتوں سے باخبر ہیں. پھر وہ سیاہ چہرے والے فرشتے اس ظالم شخص کے منہ پہ اور اس کی پیٹھ پہ ضربے مارتے ہیں اور کہتے ہیں ذوقوا عذاب الحریق ذوقوا عذاب الحریق ذوقوا عذاب الحریق. چک اپنے رب کا دردناک عذاب، چک اپنے رب کا جلا دینے والا عذاب، آج تیرے لیے ہے رسوا کن عذاب. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ، اور اگر تم دیکھتے ظالم شخص کو جب وہ حالت موت میں ہوتا ہے، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، فرشتے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، باہر نکل، اخرجوا انفسکم، باہر نکل، اخرجوا انفسکم، باہر نکل. اليوم تجزون عذاب الہون، آج تیرے لیے ہے رسوا کن عذاب. کہاں بھاگتا تھا تو؟ اليوم تجزون عذاب الہون، آج تیرے لیے ہے رسوا کن عذاب. اخرجوا انفسکم، باہر نکل. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، بسبب اس کے کہ تو اپنے رب پہ جھوٹ بولتا تھا. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تو رب کی آیات سے تکبر کیا کرتا تھا. تیرے سامنے رب کی آیات آئی، نبی کا فرمان آیا، تو نے کہا یہ سب بکواس ہے، میرا نفس میری خواہش سب سے بہتر ہے. تجھے کہا گیا نماز کا، تو نے کہا چھوڑو، میرا نفس نیند بہتر ہے. تجھے کہا گیا جہاد کا، تو نے کہا مجھے میرا مال پسند ہے، میری جان پسند ہے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اخرجوا انفسکم، آج باہر نکل. اليوم تجزون عذاب الہون، آج تیرے لیے رسوا کن عذاب ہے. اخرجوا انفسکم، باہر نکل آج ظالم شخص. حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک انصاری کے جنازے پہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. جب ہم قبرستان پہنچے تو دیکھا بھی قبر تیار نہیں ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد خاموشی سے بیٹھ گئے، گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ زمین کو کورید رہے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک اٹھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مخاطب ہو کے کہا تعوذوا باللہ من عذاب القبر،
تعوذوا باللہ من عذاب القبر، تعوذوا باللہ من عذاب القبر۔ اے لوگو، عذاب قبر سے اپنی رب کی پناہ طلب کرو۔ اے لوگو، عذاب قبر سے اپنے رب کی پناہ طلب کرو۔ اے لوگو، عذاب قبر سے اپنے رب کی پناہ طلب کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک ظالم شخص کی موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح آخرت کی طرف پرواز کرنے لگتی ہے تو آسمان سے سیاہ چہرے والے فرشتے اپنے ساتھ ٹاٹ کا کفن لاتے ہیں اور ملک الموت، موت کا فرشتہ، اس ظالم شخص کے سر کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، اے خبیث، اے بدبخت، ایتھا النفس الخبیثہ اخرجی الی سخط من اللہ وغضب۔ ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اے بدبخت، اخرجو، باہر نکل، الی سخط من اللہ وغضب، اپنے رب کے غضب کی طرف، اپنے رب کے عذاب کی طرف۔ تو اس ظالم شخص کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، باہر نہیں نکلنا چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سے محبت ہے، دنیا سے لگاؤ ہے، مال کی محبت ہے، جان کی محبت ہے، آخرت کو بھلا دیا، موت کو بھلا دیا، قرآن مجید کو بھلا دیا۔ اب جسم میں دوڑ رہا ہے، باہر نہیں نکلنا چاہتا، معلوم ہے عذاب سے دو چار ہونا پڑے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ۔ اور موت کی سختیاں اپنے حق کے ساتھ تم پہ آ پہنچی۔ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ، اور یہ وہی موت ہے جسے تم لوگ بھاگتے پھرتے ہو۔ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، بے شک تم لوگ موت سے بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، لیکن یاد رکھو موت تمہیں ضرور آئے گی، ایک نہ ایک دن موت سے ضرور ملنا ہے۔ اس ظالم شخص کی روح اس کے جسم میں دوڑتی ہے، باہر نہیں نکلنا چاہتی، تو موت کا فرشتہ اس کے جسم میں ڈوب کے اس کی روح کو باہر نکالتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی روح کو اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے ایک کانٹے دار سلاخ کو گری اون سے گزارا جائے تو وہ اون کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اسی سختی سے ایک ظالم شخص کی روح اس کے جسم سے نکالی جاتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس کی روح اس کے جسم سے باہر نکلتی ہے تو اس کی روح سے ایک بدبودار غلیظ مرے ہوئے جانور سے بھی کہیں زیادہ بدبو آتی ہے۔ پھر وہ سیاہ چہرے والے فرشتے اس کی روح کو پکڑ کے ٹاٹ کے کفن میں بند کر دیتے ہیں۔ پھر اس کی روح کو لے کر سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں اور راستے میں جتنے بھی مقرب فرشتے اس کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں یہ کون بدبخت ہے؟ تو وہ سیاہ چہرے والے فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے جو دنیا میں اس برے برے فلاں بن فلاں نام سے جانا جاتا تھا۔ پھر وہ سیاہ چہرے والے فرشتے آسمان پہ جاتے ہیں اور آسمان والے فرشتوں سے گزارش کرتے ہیں کہ آسمان کے دروازے کھول دو۔ تو آسمان کے فرشتے اس ظالم شخص کی روح کی بدبو سونگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کون خبیث ہے، یہ کون بدبخت ہے، اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت کی تلاوت کی، لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے خبیث شخص کے لیے، ایسے گستاخ رسول کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے
ولا يدخلون الجنہ، اور یہ شخص کبھی جنت پہ داخل نہیں ہوگا، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ ایک سوئی کے ناکے سے گزر جائے، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ پھر رب تعالی حکم دے گا کہ اس ظالم شخص کی روح کو سجین میں پھینک دو، اور اس ظالم شخص کی روح کو آسمانوں سے زمین پر پٹخ دیا جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور آیت کی تلاوت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، گویا کہ وہ آسمان سے پٹخ دیا گیا ہو۔ اب خواہ اس کی روح کو پرندے اچک لیں یا پھر ہوائیں اس کو دور دراز کسی مقام میں پھینک دے، کوئی فائدہ نہیں اس کی زندگی کا، کوئی فائدہ نہیں اس کی موت کا، کچھ فائدہ نہیں دیا اس کی عقل نے۔ کیا فائدہ اس عقل کا اگر اس عقل کو استعمال کر کے انسان نے جہنم میں ہی جانا ہے؟ کیا فائدہ اس زندگی کا، کیا فائدہ اس سانسوں کا، اگر بالآخر آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں جہنم میں ہی سڑنا ہے؟ کیا ہے یہ دنیا؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کتنا بھاگو گے؟ 1000 سال، 2000 سال، کتنا بھاگو گے؟ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، یہ ہر چیز فانی ہے، ایک دن دنیا نے ہی ختم ہو جانا ہے، صرف تیرا رب ذوالجلال وہ ہی باقی رہے گا۔ سب کچھ فانی ہے، سب کچھ ختم ہو جانے والا ہے، تو کس کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے؟ دنیا کے پیچھے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں یہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں، ایک تو بڑی عمر، بڑھاپا، اس کا کوئی علاج نہیں، اگر ایک بار انسان بوڑھا ہو جائے تو وہ دوبارہ جوانی کی طرف نہیں لوٹ سکتا، اور دوسری بیماری موت ہے، ایک بار انسان کو موت آ گئی تو دوبارہ وہ دنیا میں نہیں پلٹ سکتا، اور انسان کی موت اس کی قیامت کا آغاز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات وذکر الحکیم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولسائر المؤمنین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ قال الله عز وجل في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے،
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت والے دن تمہیں تمہارے اعمال باحساب دے دیے جائیں گے. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، بس جو کوئی شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور وہ داخل ہوا جنت میں، فَقَدْ فَاز، یقیناً وہ شخص کامیاب ہوا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں یہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک شخص کے پیچھے شیر لگا ہوا ہے اور وہ اس شیر سے بچنے کے لیے تیزی سے بھاگتا جا رہا ہے. اچانک سے اس کو ایک کنواں نظر آتا ہے تو وہ اس کنویں میں چلا جاتا ہے اور اس کنویں کی رسی کو تھام لیتا ہے. وہ کنویں کے باہر کی طرف دیکھتا ہے تو شیر کنویں کے ارد گرد منڈرا رہا ہے. پھر وہ شخص گھبراتا ہوا کنویں کے نیچے دیکھتا ہے تو اس کو ایک بہت بڑا سانپ نظر آتا ہے جس کا منہ کھلا ہوا ہے. تو وہ شخص مزید گھبرا جاتا ہے. پھر وہ شخص غور کرتا ہے کہ وہ رسی جو اس نے تھامی ہوئی ہے اس کو دو چوہے، ایک سفید اور ایک کالا چوہا، کتر رہے ہیں. تو وہ شخص اور گھبرا جاتا ہے کہ باہر شیر انتظار کر رہا ہے، جس رسی کو اس نے تھاما ہے دو چوہے اس کو کتر رہے ہیں اور نیچے سانپ منہ کھولے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہے. تو وہ گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر نظر ڈالتا ہے. اچانک سے اس کو ایک شہد کا چھتا نظر آتا ہے تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ چلو میں اس شہد کو چکھتا ہوں. جیسے ہی وہ شخص شہد کو چکھتا ہے اس شہد کی لذت میں گم ہو جاتا ہے، اس شہد کے ذائقے میں مدہوش ہو جاتا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ باہر شیر اس کا انتظار کر رہا ہے. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ رسی جو اس نے تھامی ہے اس کو چوہے کتر رہے ہیں. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ نیچے سانپ منہ کھولے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہی دنیا کی مثال ہے. وہ شیر جو انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے در حقیقت وہ انسان کی موت ہے. حقیقت میں وہ انسان کی موت ہے جو کہ ہر وقت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور انسان اسے بھاگتا جا رہا ہے. اور وہ دو چوہے، ایک سفید اور ایک کالا چوہا جو اس کی رسی کو کتر رہے ہیں، وہ دن اور رات ہیں. جیسے جیسے دن اور رات گزرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے یہ انسان کی زندگی کی رسی کٹتی جا رہی ہے، گھٹتی جا رہی ہے. ہر دن انسان اپنے موت کی طرف جا رہا ہے. اور وہ سانپ جس کا منہ کھلا ہوا ہے، وہ بڑا سا سانپ، وہ انسان کی قبر ہے. وہ سانپ انسان کی قبر ہے جس میں ایک نہ ایک دن انسان نے ضرور جانا ہے. اور وہ شہد جس کو انسان چکھ کے سب کچھ بھول جاتا ہے، شیر کو بھول جاتا ہے، ان دو چوہوں کو بھول جاتا ہے، اس سانپ کو بھول جاتا ہے، وہ شہد یہ دنیا ہے. وہ شہد یہ دنیا ہے جس دنیا کے ذائقے کو چکھ کے آج یہ تمام جہان غافل ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں یہ دنیا سوائے دھوکے کے سامان کے. اس دنیا نے انسان کو اس کی موت بھلا دی، اس کی گھٹتی عمر بھلا دی، اس کی قبر بھلا دی. وہ قبر جو کہ ایک اندھیرا گھڑا ہے جس کے اطراف ارد گرد صرف مٹی ہی مٹی ہے، جو کہ بچھو اور سانپ کا گھر ہے.
جس قبر میں ہر انسان نے جانا ہے، ہر انسان نے قبر میں جانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبر میں گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی موت آئی، امام الانبیاء کو بھی موت آئی۔ ہم لوگ کس طرح بچیں گے؟ بتاؤ ہم لوگ کس طرح بچیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئی، ہم لوگ کس طرح بچیں گے؟ امام الانبیاء تھے، رب نے حکم دیا فرشتوں کو درود بھیجو میرے نبی پہ، رب نے کہا میں نے تیرا ذکر بلند کیا، نبی ہاتھ اٹھاتا، رب اپنے خادم جبرائیل کو کہتا ہے جا میرا محبوب کیا مانگتا ہے دیکھ تو صحیح۔ اس نبی کو موت کیسی دی؟ اس نبی کو سب سے شدید ترین موت دی، سب سے شدید ترین موت۔ سنن ابن ماجہ میں صحیح روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر موت کی سختیاں شدید ہوئی تو ان کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ہائے میرے بابا پہ موت کی سختیاں، ہائے میرے بابا پہ موت کی سختیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی غم نہ کر، اے میری بیٹی غم نہ کر، آج کے بعد تیرے بابا پہ کوئی سختی نہیں آئے گی، اور تیرے بابا پہ جو موت کی سختی آئی قیامت تک کسی اور پہ ایسی موت کی سختی نہیں آئے گی۔ یہ میں کس کا واقعہ بیان کر رہا ہوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، امام البشر، وہ ذات جس کا نام اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلمے کے ساتھ جوڑا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کوئی نماز ایسی نہیں جس میں ہم اپنے نبی پہ درود نہ بھیجتے ہوں، ایسی کوئی اذان نہیں جس میں ہم اپنے نبی کے رسول ہونے کی شہادت نہ دیتے ہوں۔ وہ نبی جس پر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا بہترین کلام قرآن مجید نازل کیا، اس کو موت دی تو کیسی موت دی، قیامت تک ایسی موت کسی اور پہ نہیں آئے گی۔ اور یہ کون نبی تھے؟ راتوں کو اٹھتے تہجد کے لیے، تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے، اتنی لمبی نمازیں پڑھتے کہ پاؤں مبارک سوج جاتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی کہ اے میرے محبوب، رب تعالی نے آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، پھر بھی آپ اتنی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں؟ کیا تو نہیں چاہتی کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں؟ وہ نبی شکر ادا کرنے کے لیے اتنی لمبی نماز پڑھتا کہ پاؤں سوج جاتے، اور ہم لوگ 5 منٹ کی فرض نماز نہیں پڑھ سکتے۔ وہ نبی جس نے ہمارے لیے بدر لڑی، ہمارے لیے احد لڑی، خیبر، تبوک، تمام غزوات میں شرکت کی، اور احد کا مارکہ کیسے بھول سکتے ہیں ہم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ وار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون مبارک نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پہ وار ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گھڑے میں گر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کے اوپر کڑیاں گھس گئیں، اور وہ کڑیاں اتنی شدید طریقے سے گھسی تھی کہ صحابہ کرام نے اپنے دانتوں سے نکالنے کی کوشش کی اور ان کے دانت شہید ہو گئے، لیکن وہ کڑی اتنی مشکل سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ اس نبی کو اتنی شدید ترین موت آئی تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم تو 5 منٹ میں گناہوں کے انبار کھڑے کر دیتے ہیں، اور وہ نبی جس کے اگلے اور پچھلے تمام گناہ معاف تھے، جو کہ معصوم تھے، جن کی تعلیم اللہ سبحانہ و تعالی نے خود کی، ان کو موت آئی تو ایسی آئی کہ قیامت تک ایسی موت کی سختیاں کسی اور پہ نہیں آئیں گی۔ تو میرے بھائیوں، میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ میرا اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کرام جو کہ جنتی تھے، جنت کی بشارت تھی، جہنم کی آیات سنتے، موت کی آیات سنتے، حالت نماز میں بے ہوش ہو جاتے۔ عمر رضی اللہ عنہ
اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ چہرے پہ 2 لکیریں پڑ گئی سیاہ رنگ کی، اتنا رویا کرتے تھے، اور ہماری آنکھوں سے ایک آنسو نہیں نکلتا۔ کیوں ان آنکھوں کو سنبھال کے رکھا ہے؟ کیوں ان آنکھوں کو سنبھال کے رکھا ہے؟ بہا دو ان آنسوؤں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آنکھ جو رب کے ڈر سے روتی ہو، قیامت والے دن وہ آنکھ جہنم کو نہیں دیکھے گی۔ تو کیوں ان آنسوں کو روکے رکھا ہے میرے بھائیوں؟ کیوں نہیں روتے؟ کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ لوگ جنتی ہیں؟ کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ قبر کے عذاب سے بچا لیے جائیں گے؟ کیا آپ کو اس بات کی گارنٹی ہے کہ موت کی سختیاں آپ پہ نہیں آئیں گی؟ کیا قبر کے عذاب سے آپ لوگ بچ سکتے ہیں؟ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، سعد بن جبل رضی اللہ عنہ، اللہ عنہ جو ان کا نام یاد نہیں صحیح، ان صحابی کہ جب موت ہوئی تو رب تعالیٰ کا عرش ہل گیا، رب تعالیٰ کا عرش ہل گیا، 70,000 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کے لیے۔ جب ان کو قبر میں دفنایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر نے سعد کو بھی جکڑا، قبر نے سعد کو بھی مسئلہ جکڑا، اور اگر کوئی شخص قبر کے جکڑے جانے سے بچا جاتا وہ سعد ہوتا، لیکن قبر نے اس کو بھی جکڑا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ظالم شخص کو اس کی قبر جکڑے گی تو اس کا جسم آپس میں جڑ جائے گا، یہ ہڈیاں آپس میں مل جائیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ بے شک ظالم شخص کے لیے یہ زمین تنگ کر دی جاتی ہے، یہ قبر اس کو جکڑے گی، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور قیامت والے دن یہ شخص اندھا اٹھایا جائے گا، اور جب یہ شخص اندھا اٹھے گا تو کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھنے والا تھا، بھلا آج میں کیسے اندھا ہوں؟ تو رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ تو دنیا میں میرے ذکر سے غافل رہا، تو نے دنیا میں مجھے بھلا دیا، جا آج میں تجھے بھلاتا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اے لوگوں، اس قوم کی طرح مت بن جانا جو قوم اللہ کے ذکر سے غافل ہو گئی اور اپنے وقت کو برباد کیا، بلکہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو۔ کہاں گئے تمہارے دوست؟ کہاں گئے وہ عالیشان محلوں میں رہنے والے؟ کہاں گئے وہ لوگ جو مضبوط قلعوں میں رہتے تھے؟ آج وہ سب قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہو چکے ہیں۔ کہاں گیا ان کا مان سمان؟ کہاں گیا ان کا مال؟ کہاں گئی ان کی عزت؟ کسی نے کچھ ساتھ نہیں دیا۔ کہاں گئے وہ لوگ؟ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے لوگوں، یہ قرآن نور ہے، یہ قرآن نور ہے۔ قیامت والے دن جب ہر جگہ اندھیرا ہوگا تو یہ قرآن تمہارے لیے روشنی کا سبب بنے گا۔ تو میرے بھائیوں، اس قرآن جیسی سیرت اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں جو سیرت بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے سے پہلے قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب الفتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم.